Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو گیسٹ پیپر مارچ 2026 کے لیے ہے۔ حصہ نظم، غزل، رباعی، اردو میڈیم، اسٹیٹ بورڈ، جماعت 12ویں۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درزل درس نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ متعلقہ بیانات سے خاکہ مکمل کیجیے۔ عظمت مصطفیٰ کے آگے نفرت کا جہنم سرد ہوا اور راہ میں کانٹے بچھانے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی انائے دھول، خیر صفات رسول۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے جس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اسے مختصراً بیان کیجیے۔ تیسرا ہے تشریح کیجیے۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، پہلا جواب ہے عظمت مصطفیٰ کے آگے سب کی انائے دھول ہوئی، نفرت کا جہنم سرد ہوا اور پیار کے پھول کھلے، راہ میں کانٹے بچھانے والے دعا کے پھول پائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ان کو عرش سے حرف سلام پہنچا۔ دوسرے کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو شاعر نے اس بند میں واضح کیا ہے۔ کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے اور بدلے میں دعائیں اور نیک تمنائیں پائیں۔ عہد رسالت کے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ پاک روحیں اپنے دعوت اللہ کے مقصد سے ذرا بھی نہیں ہٹے۔ شاعر نے طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز غلام زید بن حارثہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے غرض سے تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اوباش اور موالی نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و جسمانی تکلیف پہنچائے۔ ان بدبختوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ جس میں اتھر اتنا لہو لہان ہوا کہ جوتے میں خون بھر گیا۔ زخم کی تکلیف اور کمزوری کی بنا پر غش کھا کر گرنے کی نوبت آ گئی اور آخر میں ایک یہودی کے باغ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ راحت حاصل کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے شرارتی لوگوں کے حق میں بد دعا کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعائیں کی اور ان کے لیے ان کی نسلوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ غزل کا بغور مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اضافت کی مناسبت سے خاکہ مکمل کیجیے۔ تجسس، خاک، عشق، مقامات ارباب جا اور بھی ہے، مکاں اور بھی لا مکاں اور بھی ہے، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے، یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہ، میں وہ انجم وہ کہکشاں اور بھی ہے، قفس توڑ کر مطمئن ہو نہ بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہوں زباں اور بھی ہے، صباخا کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے، انہیں جب سے اعتماد محبت و مجھ سے جگر بد گما اور بھی ہے۔ دوسرا سوال ہے، میں وہ انجمن وہ کہکشاں کے بارے میں شاعر کا خیال بیان کیجیے۔ تیسرا تشریح کیجیے، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت اور مجھ سے جگر بدگما اور بھی ہے۔ پہلے کا جواب ہے تجسس، جنون، دل، خاک، عشق، سیرگاہ، ارباب جا، مقامات۔ دوسرے کا جواب ہے راہ محبت ہو یا با مقصد زندگی کی شاہراہ، محدود منزلوں اور گنے چنے اہداف مقاصد، ٹارگٹ پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ منازل و اہداف کی تحدید انسان کی زندگی کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔
اور یہ سستی موت سے کم نہیں ہوتی۔ لہذا زندگی کی ہر راہ میں منزل و ہدف اتنے ہوں کہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو۔ انسان ساری زندگی متحرک اور سرگرم عمل رہے، ایک مقصد کی تکمیل کے بعد دوسرا مقصد اس کی آنکھوں کے سامنے نصب ہو جائے۔ انہی ان گنت مقاصد و اہداف کو جگر صاحب نے میں وہ انجمن و کہکشاں کہا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، راہ محبت میں اکثر شاعر عاشق کو دوست کے مزاج اور ارادے کے تئیں خوف زدہ پایا گیا ہے کہ نہ جانے کب وہ بپھر جائے اور اس سے دور ہو جائے۔ شاعر کے دل کا یہ کھٹکا عام سی بات ہے۔ اس شعر میں تو شاعر نے دوست کو خوف زدہ کرنے کا کمال کر دکھایا ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد دوست نے اقرار محبت کر کے شاعر کو اپنی محبت کا بھروسہ دلا کر اسے بامراد تو کر دیا، لیکن اسے شاعر کی متلون مزاجی، غیر مستقل مزاجی پریشان کیے ہوئے ہے۔ اب دوست کو اعتماد محبت کے باوجود احتمال ہے کہ شاعر کی غیر مستقل طبیعت کی کرشمہ سازی کوئی ایسا رنگ نہ دکھائے کہ جائے کہ اسے کہیں پشیمانی اور جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑے۔ غزل کا یہ مقطع جگر کی شوخی طبع کا آئینہ دار ہے، جو اپنے محبوب کے مسوسوں سے اٹکھیلیاں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں صنعت اعتماد اور بدگمان معنی کے لحاظ سے ہم باہم مختلف و متضاد ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، دی گئی درسی نظم کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ خطہ ہے، جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو پر ہو دلکش ایک بات، آہ موضوع ہو کہ نالا مصرع برجستہ ہو۔ خالی جگہ پر کیجیے، ہم سخن دلکش آہ نالا انداز کلام۔ دوسرا ہے، اس مختصر نظم کے موضوع کی وضاحت کیجیے۔ ہم سخن دل خستہ، بات دلکش، آہ و نالا مصرع برجستہ، درد مند انداز کلام۔ کسی کے دکھ درد کو کوئی غم رسیدہ فرد ہی سمجھ سکتا ہے، اور وہ صورتحال کا اندازہ بالکل صحیح طور پر لگا کر مطابق حال بات یا عمل کر سکتا ہے۔ کسی کی تکلیف و پریشانی کو دور کرنے کے لیے سونے کے سکے میسر نہ بھی ہو تو وہ دو میٹھے بول سے اسے مطمئن کیا جا سکتا ہے، اس کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جس نے کبھی غم اور مصیبت کا سامنا ہی نہ کیا ہو، وہ کیا کسی کے دکھ درد کو سمجھے؟ یہ تو بات ہوئی ہمدرد اور غم خوار کی۔ مصیبت زدہ و غم رسیدہ فرد کو بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس طور سے کہے کہ گفتگو سے مخاطب اچھی طرح سے متاثر ہو کر اس کی جانب راغب ہو جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب بیان میں سادگی و بے ساختگی ہوگی، تصنع اور بناوٹ نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔